حضرت نجم آفندی صاحب کے سلام کے چند اشعار پیش کرو. ایک دفعہ اور مل کے درود پڑھ لیں محمد اللہ. شاہوں کا تذکرہ ہے نا، لشکر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نا، لشکر کی بات ہے، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نا، اور ذکر غم حسین ہمیں کیوں نہ ہو پسند، ذکر غم حسین ہمیں کیوں نہ ہو پسند، خوشنودیے خداؤ پیغمبر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے، اور مجلس ایک احتجاج ہے، ہر ظلم کے خلاف، مجلس ایک احتجاج ہے، ہر ظلم کے خلاف، پیغام عدل ماتم سرور کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے. اور یہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں شعر، ہوگی نہ کربلا کی، ہوگی نہ کربلا کی کبھی ختم داستان، کہنے کو یوں تو صرف 72 کی بات ہے، اور یہ امتحان صبر بہت سخت ہے حسین، یہ امتحان صبر بہت سخت ہے حسین، محضر میں بے ردائی زینب کی بات
شاہوں کا تذکرہ ہے. اور مقطع سے پہلے آخری شعر. قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین. قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین. صغرا کے خط میں شادی اکبر کی بات ہے. صغرا کے خط میں شادی اکبر کی بات ہے. شاہوں کا تذکرہ ہے. اور مقطع کی عبادت ہے. سوزے غم حسین ملا جس کو مل گیا. سوزے غم حسین ملا جس کو مل گیا. انجم یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. انجم یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. شاہوں کا تذکرہ ہے نا لشکر کی بات ہے. جو کر بلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے. درود پڑھے محمد والا. سیدہ ثانیہ زہرا کا تذکرہ ہے. کئی بیمار مومن و مومنات کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، آپ کے بھی ذمہ ہوں گی یقیناً. ایک ہمارے بھائی، ہمارے کربلا کے ساتھی برادر سید رضا نقوی علیل ہیں، اور دوسرے برادر سید آل نیاز جعفری نوید جو کہ اس وقت شدید علیل ہیں. ان کی شفا یابی کے لیے اور آپ کے ذمہ میں جن جن مریضوں کی دعائیں ہیں ان کی سب کی شفا یابی کے لیے، تمام تر مومنین کی حفظ و امان کے لیے، وبا کرونا کے خاتمے کے لیے، زیارت امام حسین کے حصول کے لیے مل کر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی اخت الحسین زینب بنت علی اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، اس فرش عزا کی برکت سے ان 4 روزہ مجالس جو کہ بوتراب ٹرسٹ کے زیر اہتمام انعقاد ہو رہا ہے، ثانیہ زہرا کا تذکرہ کیا. آج تیسری مجلس ہے. کل ہم نے بات کو یہاں پہ ختم کیا تھا کہ بی بی کا ایک لقب ہے ثانیہ زہرا. تو اس لقب کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے جو ہم نے کل پیش کیا تھا، جس میں آپ کا وقت لیا تھا، کہ خود سیدہ کی اسلام میں کتنی اہم حیثیت ہے. یعنی سیدہ کی اتنی حیثیت ہے کہ اگر اسلام کی عزت چاہتے ہو تو جناب سیدہ کے دروازے پر آؤ. صلی اللہ محمد. آج میں آپ کے سامنے بی بی کے حوالے سے جو بی بی کے خصائص خصوصیات سیدہ زینب کبریٰ ان میں سے چند ایک پیش کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. عزیزان محترم، کسی بھی شخصیت پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے ایک فضائل ہوتے ہیں، دوسرے خصائص ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا. فضائل وہ ہوتے ہیں، وہ صفتیں حسنہ، وہ اچھی صفتیں جو اس میں پائی جائیں، دیگر افراد میں پائی جائیں، اسے فضائل کہتے ہیں. مثلا زید بھی سید ہے تو یہ زید کی فضیلت ہے. کیوں؟ کیونکہ زید کے علاوہ اور لوگ بھی سید ہیں. یہی مثال میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لے آؤں. اگر آپ کہیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے تو یہ ان کی فضیلت ہے. توجہ کیجیے گا جملے پر، یہ ان کا فضائل ہے نبی ہونا. اگر آپ کہیں یہ ہمارے نبی رسول ہیں، یہ بھی ان کی فضیلت ہے. رسول ہونا ان کا فضائل ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے علاوہ اور بھی رسول ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمارے محمد خاتم النبیین ہے تو یہ ان کی خصوصیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جسے یہ شرف ملا. اللہ صلی محمد. تو اب ہم سیدہ کی فضائل کی طرف نہیں جائیں گے. آج ہم بی بی کی خصوصیات کو بیان کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو صرف اور صرف بی بی میں پائی جاتی ہیں. جیسے ایک کتاب ہے خصائص حسینیہ، جس میں آغا شیخ جعفر شستری نے امام حسین کے خصوصیات لکھی. یعنی وہ خصوصیات، وہ فضائل جو فقط اور فقط سید الشہداء میں پائے جاتے ہیں. جب یہ خبر مصر کے ایک عالم کو، توجہ فرمائیے گا، جب مصر کے ایک عالم کو یہ خبر ہوئی کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے خصائص حسینیہ، انہوں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی. اس کا نام تھا خصائص علی، حضرت علی کی خصوصیات.
आगे अमीनी जो कि हमारे जलील कद्र आलिम गुजरे हैं साहिब गदीर, उन्हें पता चला, वो वहां पहुंच गए। क्या किताब लिख रहे हैं? कहा क्या? कि क्या नाम है? क्या नाम है? खसाइस अली, हजरत अली की खुसूसियात। क्या दिखाओ क्या लिखा है? क्या कभी तक एक खुसूसियत लिखी है? क्या क्या? क्या पहली खुसूसियत ये लिखी है, अल हक़्क़ु अली व अलीयुन माल हक़। तो आका अमीनी मुस्कुराए, तवज्जो कीजिएगा, कहते ये तो अली की खुसूसियत नहीं है। वो कहता है आप शिया हैं, आप नजफ से आए, मैं अहले सुन्नत से हूं, मैं मिस्र में रहता हूं, मैं कहता हूं ये खुसूसियत है और आप कह रहे नहीं है। क्या कि देखो मौला की खुसूसियत इतनी है कि अगर मैं गिनने पे आऊं तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अली की खुसूसियत खत्म नहीं होगी। क्या बताओ? क्या कि अली की खुसूसियत यह है कि अली बतूल का शोहर है। तुम दिखाओ किसी के पास बतूल जैसी हो जाओ, वो खामोश हो जाता है। कहता है अली की खुसूसियत यह है कि अली हसन और हुसैन के बाबा हैं। अली की खुसूसियत यह है कि वो फातेह खैबर है। वो फला मौला की खुसूसियत को बयान करता है, ये खामोश हो जाता है। कहता है लेकिन बताओ तो सही, ये जो मैंने लिखा है अल हक़्क़ु मअ अली व अलीयुन मअल हक़, ये अली की खुसूसियत क्यों नहीं? क्या इसलिए कि खुसूसियत वो होती है जो किसी और में न पाई जाए। यही जुमला तवज्जो कीजिएगा, नबी मुकर्रम ने हजरत अम्मार के लिए फरमाया था, अल हक़्क़ु मअल अम्मार वल अम्मार मअल हक़। ये कहता है ए अमीरी, तूने तो मेरी मेहनत तबाह कर दी। मैंने इस अली की खुसूसियत समझ रहा था, तवज्जो कीजिएगा, मैंने इस पे किताब लिख रहा था और तुमने कहा कि खुसूसियत नहीं है, अब तो मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। जब इसने एतराफ़ कर दिया कि अली की खुसूसियत नहीं है, तो अभी नहीं मुस्कुराए एक मरतबा फिर और कहते हैं ये अली की खुसूसियत है। वो कहते हैं जब मैं कह रहा था है तो आपने कहा कि नहीं है, और अब मैं कह रहा हूं नहीं है, आपकी बात को माना, आपने हदीस दिखाई, अब आप कह रहे हैं। तो आका अमीन ने कहा तुमने अली के फजाइल में और खुसूसियात में गौर नहीं किया। क्या कैसे? क्या कि ये जो पहला जुमला है ये अली की फजीलत है, अल हक़्क़ु मअ अली व अलीयुन मअल हक़, क्योंकि यही जुमला हजरत अम्मार के लिए भी है, अल हक़्क़ु मअल अम्मार वल अम्मार मअल हक़। लेकिन जो इसका दूसरा जुमला है हदीस का, वो अली की खुसूसियत है। नबी ने जब ये जुमला हजरत अम्मार के लिए कहा तो अम्मार को दुआ दी कि खुदाबंदा अम्मार को वहां मोड़ना जहां हक जाए। लेकिन जब यह जुमला अली के लिए कहा तो अली को दुआ न दी कि अली को वहां मोड़ना जहां हक जाए, बल्कि यह दुआ की खुदाबंदा हक को वहां मोड़ना जहां अली जाए। अम्मार जिसके पीछे वो हक है और हक जिसके पीछे वो अली इब्न अबी तालिब। यार अल्लाहुम्मा सल्ली। तो बीबी की खसाइस को बयान करेंगे जो फकत बीबी के साथ खास है। उनमें से पहली खुसूसियत यह है कि बीबी तारीख है, तारीख है इस्लाम की नहीं, तारीख इंसानियत की। पहली खातून है जिनकी मां भी मासूमा है, बाप भी मासूम है। अल्लाह यानी सैयदा ज़ैनब कुबरा से पहले यह शरफ किसी को नहीं मिला कि उसकी मां भी मासूमा। और कौन सी मां मासूमा? कुरान मासूमा, वो मासूमा जिनके सदके में मरियम जैसी खातूनों को इस्मत मिलती है, वो मासूमा। और बाप अमीर अल मोमिनीन जैसे पहली खातून, पहली खुसूसियत बीबी की ये। दूसरी खुसूसियत अर्श से नाम आए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए नाम नहीं है, नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा, नाम आए। किसके आए? मासूमीन के आए, नबियों के आए, इमाम के आए। इसके अलावा किसी के लिए अर्श से नाम नहीं आता। लेकिन अगर किसी के लिए आया है चारदा मासूमीन और अंबिया के अलावा, तो वो पहली खातून ज़ैनब कुबरा है जिनका नाम अर्श से आए। शेख अब्बास कुमी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा कि आपकी नजर में सैयदा ज़ैनब कुबरा का सबसे बड़ा फज़ाइल क्या है? तो मुस्कुरा के कहते हैं कि इंसान को मकाम व मर्तबा इम्तिहानों और आजमाइशों के बाद मिलता है। कैसा ही कि जिसको विलादत पर यह तोहफा मिले कि उसका नाम जमीन पर नहीं अर्श पर रखा जाए, उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं।
آگے چلیں، کربلا کیا ہے؟ فدیناہ بذبح عظیم، یعنی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی تھی کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. تو پھر یہ اپنے اپنے عقل کی بات ہے، کوئی دمبے کو عظیم سمجھتا ہے، کوئی حسین کو عظیم سمجھتا ہے، اس میں تو بات ہی نہیں کر رہی نا. یعنی جو بھی قربانی ہے جس میں قرآن نے تبدیل کیا ہے وہ اسماعیل سے عظیم ہے. اب آپ کی فکر ہے آپ دمبے کو اسماعیل سے عظیم سمجھیں؟ ہم تو کہتے ہیں دمبا اسماعیل کا صدقہ تھا، اسماعیل سے عظیم ہے تو نبی کا فرزند حسین ابن علی ہے. اللہ صلی، عظیم تو حسین ہے نا. تو اب اگر وہ قربانی جو حضرت ابراہیم کی قربانی کو بچائے، حضرت ابراہیم کی قربانی کی بقا کا سبب بنے، اسے کربلا کہتے ہیں. اور کربلا کی بقا کا سبب اگر کوئی شخصیت ہے ان کا نام زینب کبریٰ ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں جس سے بہت کم ذکر کیا جاتا ہے. ایک شخص نے آ کر مدینے میں پوچھا اور کہا کہ مولا عاشور کے وقت آپ کئی چیزوں کے عینی گواہ نہیں ہیں. علم امامت سے جانتے تھے، علم امامت سے جاننا الگ بات ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا الگ بات ہے، کیونکہ آپ خیمے میں تھے اور آپ عالم غشی میں تھے، علالت تھی، خدا کی مصلحت تھی، اسے انکار نہیں. تو مولا جب روز قیامت ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا تو ان پہ گواہی کون دے گا؟ توجہ کیجئے گا، اپنے گریے پہ ضبط کیجئے. میں بیوی زینب کا فضائل پڑھ رہا ہوں کہ ان چیز کی گواہی کون دے گا؟ تو اللہ کے امام نے، اللہ کے اس نمائندے نے جو تھے، امام نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا سب سے بڑا گواہ کربلا کا خود خدا، وہی فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن انسانوں میں کربلا کے واقعے کے گواہ توجہ کیجئے گا میرے بابا حسین بن علی خود ہیں، لیکن حسین کی شہادت کی گواہ میری پھوپھی زینب کبریٰ ہے. یعنی پوری کربلا کے مصائب و آلام کے گواہ حسین، اور حسین کی مظلومیت کی آنکھوں دیکھی گواہ زینب کبریٰ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس بات پہ غور کیجئے گا ضرور. یعنی اس ضبط کو، اس مصائب کو اپنے سینے میں جگہ دینا. کسی ماں کو پتا چلے میرا بچہ قتل ہو گیا، روئے گی، گریہ کرے گی، لیکن اگر وہ ماں بچے کو قتل ہوتا ہوا دیکھے، توجہ کیجئے گا، اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. پھر آپ اس ماں کو بولیں تم آ کر اس واقعے کو عدالت میں بیان کرو، یہ اس کے لیے اس واقعے کو دیکھنے سے زیادہ سخت ہوگا. سلام ہو ثانی زہرا پر، جو کربلا کے واقعے کی گواہ بھی ہے اور کربلا کے واقعے کی گواہی کو روز قیامت دینے کے لیے آمادہ بھی. اور اس فقط قیامت کے دن نہیں، آپ دیکھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، اس بات کو کل اشارہ کیا تھا، آج کھول کے بیان کر رہا ہوں. اور میں بھی خطبے کی طرف جا رہا ہوں بس، کہ واقعاً بی بی نے کوفہ اور شام میں ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کی. جب بی بی کوفہ پہنچی لوگوں نے رونا شروع کر دیا. پہچانتے تھے لوگ، عورتیں پہچانتی تھی بی بی کو، کوئی نئی بات نہیں. تو بی بی نے وہاں پر ایک جملہ کہا، توجہ کیجئے گا، اس جملے بہت اہم جملہ ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جس کا آپ سے سوال کیا جاتا ہے، بارہا سوال کیا جاتا ہے. آپ سے مراد پورے مذہب سے، فقط آپ سے نہیں. کیا کہا بی بی نے؟ تاریخ ایسا ہے،
अभी किताब मौजूद है तिब्रिसी, उसमें लिखा हुआ। बीवी ने कहा था ए धोखेबाज हो, ए गद्दार हो, तुम रो रहे हो, मेरा भाई कत्ल हो गया। अब यहां पर एक सवाल आता है कि जितने लोग भी, अजय कीजिएगा जुमले पर, जितने लोग भी रोते हैं ये बीबी की बद्दुआ है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सवाल किया जाता है, मुहर्रम शुरू होता है, सोशल मीडिया, तमाम तर मीडिया पे एक सवाल उठा दिया जाता है, ये वही लोग हैं। और देखिएगा, जिन्होंने बीबी ने बद्दुआ दी थी, इसी खुतबे में बीबी ने दोनों को अलग कर दिया। एक वो लोग जो रो रहे थे और बेवफाई की थी, उनको बीबी ने बद्दुआ दी थी, और वो लोग जो कूफे में मौजूद थे लेकिन उनके खानदान वालों ने हुसैन के साथ वफा की थी, बीबी ने कहा था रो, मैं तुम्हारे साथ रोती हूं, तुम्हारे रोने की खुदा तुम्हें जजा देगा। तो हम बताओ, हम उन कूफे वालों के बोले गए, हम उन कूफे वालों के हक में आवाज उठाने वाले जिनमें से एक का नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर था, एक का नाम बीसम तम्मार था, एक का नाम मुस्लिम इब्ने ओसद्दा था, एक का नाम ज़ुहैर इब्ने कैम था। अल्लाह यानी बीबी ने इस खुतबे में कूफे को दो हिस्सों में बांट दिया। कूफे के तमाम लोग बुरे नहीं थे। एक जुमला कहूं आपकी खिदमत रखता हूं, शायद आपने इस जुमले को किस अंदाज से कभी ना सुना हो। लोग कहते हैं कूफे वाले बेवफा है। जो भी कूफे वाला हो, या मदीने वाला हो या मक्के वाला हो, जो भी बेवफा है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम बावफा अब्बास के मानने वाले हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बीबी ने उनको बददुआ दी है, हम तो वफादारों की बात करते हैं। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि कूफे में कौन कौन से वफादार रहते थे। मिस्र में तमार जैसे वफादार कूफे के, मुस्लिम इब्ने ओसदा जैसे वफादार कूफे के। जब मुस्लिम मौला के पास पहुंचे, मौला ने सवाल किया, मुस्लिम मैंने तुम्हें खत तो नहीं लिखा, तुम क्यों आ गए? तो मुस्लिम मुस्कुरा के कहते हैं, मौला आपने खत नहीं लिखा, लेकिन मुझे मालूम तो हो गया कि आपको मेरी जरूरत है। हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफे के, मैं जुमला करूंगा और आपकी समातों के हवाले करूंगा उस जुमले को। जैसे आबिस शाकिरी कूफे के, ज़ुहैर इब्ने कैम कूफे के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं। करबला के वाक़े में हुसैन के साथ देने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद जिस शहर की है, उस शहर का नाम कूफा है। और फकत इतना ही नहीं, असल वो जुमला जब अर्ज कर रहा हूं। लोग कहते हैं कूफे वाले बेवफा हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, कूफे वाले बेवफा हैं तो बताओ तो सही, मदीने वालों ने अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ क्या सुलूक किया था कि जिसकी वजह से उन्हें मदीना छोड़कर कूफा आना पड़ा। अब वो जुमला जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी, कूफा क्या है? जब अमीर अल मोमिनीन को मदीने में रहने के लिए पनाह नसीब नहीं हुई और मदीने के लोगों की गद्दारी और बेवफाई सामने आ गई, जो उम्मीद अमीर अल मोमिनीन को नजर आई, उस उम्मीद का नाम कूफा। यानी वाकई कूफा के अंदर इतने वफादार थे। हाँ बेवफा थे लोग, उन बेवफा लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमीर अल मोमिनीन ने उनकी मजम्मत की, लेकिन उन वफादारों का तज़किरा करें, हम बेवफा लोगों का तज़किरा नहीं करते। सानिया ज़हरा ने भी अपने खुतबे में दोनों का जिक्र किया, बेवफा लोगों का तज़किरा किया और वफादार लोगों का तज़किरा किया और उनकी कदर की। बीबी ने कहा, हबीब इब्ने मज़ाहिर के घर वालों तुम पे सलाम हो, इब्ने ओसदा के घर वालों तुम पे सलाम हो, हुर के घर वालों तुम पे सलाम हो, क्योंकि तुम्हारे बलों ने हमारा साथ दिया। अज़न मोहतरम, जब कूफा से बीबी चली और वो सख्त अल्फाज जो बीबी ने कूफा वालों से कहे थे, अब लोग समझ गए कि जो अभी तक खामोश थी, जो अभी तक बोली नहीं, अब बोल पड़ी, अब बात आगे तक जाएगी। जब बीबी शाम में आई, और शाम में बीबी का जो खुतबे का वक्त है, मैं जब तक उसको बयान नहीं करूंगा आपको खुतबा सुनने में लुत्फ नहीं आएगा। वो वक्त आप तस्वीर करें, अभी अपने गिरिये पे जब्त कीजिएगा, मैं मसला बाद में पढ़ूंगा, कि जब बीबी वहां पहुंची उस वक्त उस शकी शख्स के हाथ में एक चीज थी जिसे हुसैन के दांतों पे मारता था। खुदा उस पर लानत करे। यानी वाकई
لوگ آج اس شخص کی وکالت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ سلام ان لوگوں کو جن علماء نے اپنے علم کا حق ادا کیا اور یہ جو ماہ سفر کا چاند کا اجلاس ہو اس میں بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے کہا جس کمیٹی کا چیئرمین یزید کا وکیل ہو ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ اللہ محترم، ثانیہ زہرا نے جب یہ منظر دیکھا تو ثانیہ زہرا نے پہلا جملہ جو خطبے سے پہلے کہا وہ جملہ وہ پورے خطبے پر حاوی ہے، توجہ کیجئے گا۔ بیوی نے اسے کہا جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم نے کیا، جملہ پر توجہ کیجئے گا، ثانیہ زہرا کا جملہ ہے، جو کچھ تم نے کیا مجھے اس پر کوئی بھی تعجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کی اولادوں میں سے ہو جن کے اجداد نے، تمہارے اجداد نے رسول خدا کو تکلیف دی تھی۔ یعنی بی بی نے کہا کہ یہ جو تم نے جنگ کی ہے یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، یہ کوئی قضیہ اتفاقیہ نہیں ہے کہ تم نے حملہ کر دیا، نہیں، بلکہ یہ پورے کا پورا شجرہ ہے، یہ پورے کا پورا تعلق ہے۔ اور خود فقط بی بی نے نہیں کہا تھا، وہ خود بھی کہہ رہا تھا کیا کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لیا۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی کتاب نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ اب اس جملے کو سننے کے بعد ثانیہ زہرا کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ جملہ اب سمجھ میں آتا ہے۔ جب بی بی نے کہا، پہلے بی بی کا جملہ سنے، پھر یزید کا، پھر امام سجاد کا۔ بی بی نے کیا کہا کہ جو کچھ تم نے کہا کیا ہمیں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ تم سے اسی چیز کی امید تھی، کیونکہ تمہارے اجداد نے ہمارے جد کو تکلیف دی اور تم نے ہمارے پیاروں کے خون کو بہایا۔ اور پھر اس کا جملہ کہ کوئی کتاب نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ بدر اور احد کا بدلہ ہے، یہ یزید کا جملہ۔ اب چوتھے امام کا جملہ، جب مولا پلٹ آئے مدینے میں، نہیں معلوم لوگ کس دل کے مالک تھے کہ امام کو پرسہ دینے کے بجائے سوال کرتا ہے ایک شخص، من الفائز، جیتا کون؟ آپ کہہ رہے ہم جیت گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہم جیت گئے، جیتا کون؟ وہ ما ہوا دلیل علیہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا انتظر وقت الصلاۃ، انتظار کر اور نماز کا وقت ہو۔ وہ کہتا ہے جیت اور ہار کا نماز سے کیا تعلق؟ کیونکہ نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی۔ امام کہتے ہیں انتظار کر، آذان کو گونجنے دے، اگر آذان میں یزید کے نانا کا نام آتا ہے سمجھو یزید جیت گیا، اگر آذان میں ہمارے نانا کا نام آتا ہے سمجھو یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ یا اللہ اللہ محترم، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب یزید کی دربار پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو آج کا المیہ ہے واقعاً، کہ جو پردہ دار خاتون ہوتی ہے وہ خوف زدہ ہوتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے، اس لیے اپنے بچیوں کو تھوڑا سا فارورڈ بناؤ۔ نہیں عزیزان محترم، نہیں، تم اپنی بچیوں کو اگر شجاع بنانا چاہتے ہو انہیں جناب زہرا کی سیرت پڑھاؤ، انہیں جناب زینب کی سیرت پڑھاؤ۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کی بیٹی ہے، ایسے تو مردوں میں بولنا بھی نہیں آتا، لیکن بی بی نے کیا کہا؟ اے ابنۃ الطلقاء، ہماری آزاد شدہ عورتوں کے بیٹے، تمہاری یہ مجال، تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ اور بی بی نے جملہ کہا، بی بی نے کہا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اب شام کے اس ماحول کو بی بی نے کیسے تبدیل کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، توجہ کیجئے گا۔ وہ یزید جو خطبے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں نے بدلہ لے لیا، جیسے بی بی کا خطبہ ختم ہوا وہ کہتا ہے میرا تو حسین کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، میں نے اپنے یاد کو یہ تھوڑی کہا تھا قتل کروا دو۔ یعنی وہ شخص جو سینہ تان کر اپنی کامیابی بتا رہا تھا
بی بی نے ایک خطبے سے اس کے چہرے پر شکست لکھ دی اور ایسا ہی کہا کہ وہ شخص جو اپنے فخر کر رہا تھا اپنے اجداد پر، وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک خطبے نے آیت اللہ مراشی نجفی، بہت بڑا نام ہے، وہ ایک شخص کے پاس جاتے اور جا کر کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گھر بیٹھی ہے۔ آقا نے کہا وہ تو فلاں تعلیمی ادارے میں جاتی تھی۔ کہتا ہے میں نے ہٹا دیا۔ کہتا ہے کیوں؟ سوال کیا، میں حالات حاضرہ کی گفتگو کر رہا ہوں، بی بی کی سیرت سے۔ کہ کیوں ہٹایا؟ کہ اس لیے کہ وہاں کا ماحول درست نہیں تھا۔ آقا مسکرائے، کہا کہ میرا سوال ہے تم سے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ اس تعلیمی ادارے کا ماحول زیادہ خراب تھا یا سن 61 ہجری میں شام کا ماحول زیادہ خراب تھا؟ یہ کہتے ہیں آقا شام کا ماحول زیادہ خراب تھا۔ کہا بتاؤ تو صحیح، علی کی بیٹی شام سے اثر لے کے گئی تھی یا شام پہ اثر کر کے گئی تھی؟ وہ کہتا ہے کر کے گئی تھی۔ تو آقا کہتے ہیں تمہیں پھر اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرو جہاں بھی جائیں زینب کبریٰ کی طرح اس ماحول کو بدل دیں، ماحول انہیں نہ بدل سکے۔ یہ سیرت زینب۔ عزیز محترم، شام کے سخت ماحول میں جہاں کرسیاں اس کی تھیں، سب کچھ اس کا تھا، بی بی کے خطبے نے وہ اثر کیا کہ اس کی شکست در و دیوار پہ لکھتی۔ ایک سفیر ہے جس کے لیے بعض کتابوں میں لکھا گیا روم کا سفیر تھا، بعض کتابوں میں لکھا گیا کسی عرب ملک کا سفیر تھا۔ وہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو جاتا ہے، معلوم میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مسیحی ہوں، کرسچن، عیسائی، لیکن مجھے آج معلوم ہوا کہ مسلمانوں تمہاری پستی کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے آج بھی ہمیں کوئی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص کسی نسل میں سے جس کا تعلق کسی نسل کے ذریعے سے، کیونکہ جناب عیسیٰ کی خود کی اولاد نہیں تھی، کسی نسل کے ذریعے سے جناب مریم سے بنتا ہے، ہم اسے بٹھاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں تمہاری پستی تو یہ ہے کہ تم نے اسے قتل کر دیا جس کا تعلق فقط رسول سے نہ تھا، جس کے لیے رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ یعنی امام کا پیغام جس چیز شخصیت نے پہنچایا وہ زینب کبریٰ ہے۔ اور اس کے بعد اسی شام کے ماحول میں ایک ایک جگہ پر بی بی نے لوگوں کو امام حسین کے مقصد سے آگاہ کیا۔ بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ توجہ کیجیے گا اس پر، درود پڑھیں محمد علیہ کی ذات پر۔ عقیلہ بنی ہاشم۔ اب دیکھیں عقیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عقل مند۔ بنی ہاشم میں سے عقل مند خاتون۔ اب دیکھیں اگر کسی چھوٹے خاندان کی بات کی جائے، وہاں کوئی شخص تھوڑا سا پڑھ لکھ لے، اس کا نام ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا جملے پر، اس کا نام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، ایک شخص نے تھوڑا سا پڑھ لیا، سب لوگ اس کی طرف رجوع کرتے کہ بھائی اس نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، ہم سے بہتر ہے، ہم سے مشورہ لے۔ کیا کہنے اس بی بی کے، جو بی بی اس گھر میں آئی جہاں محمد مصطفیٰ بھی تھے، جہاں علی بن ابی طالب بھی تھے، سیدہ زہرا بھی تھی، حسن اور حسین بھی تھے، پورا عرب مشورہ کرنے کے لیے جس محلے میں آتا تھا اس محلے کا نام بنی ہاشم تھا، اور پورا بنی ہاشم اگر کسی کی طرف رجوع کرتا تھا اس کا نام زینب کبریٰ تھا۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات۔ عقیلہ بنی ہاشم، اس کے بارے میں اسماء بنت امیس جو کہ بی بی کی ساس بھی ہیں، حضرت جعفر طیار کی زوجہ، اور یہ شرف ہے اسماء بنت امیس کو کہ انہوں نے جناب خدیجہ کے غسل میں بھی شرکت کی اور سیدہ کے غسل میں بھی شرکت کی۔ کسی نے پوچھا اے اسماء تم نے اس گھرانے میں اتنا وقت گزارا، تمہیں کسی بات پہ حیرت ہوئی؟ کسی بات پہ تمہیں حیرت ہوئی؟ اسماء کہتی ہے دو باتوں میں بڑی حیرت ہوئی۔ کہا کیا کہ ایک فاطمہ کے بچپنے پر
ایک زینب کے بچپنے پر کا کیا کہ جب زینب فاطمہ کا بچپنا ہوتا تھا، میں ہم سے بڑی تھی، ہم انہیں کچھ سکھانا چاہتے تھے لیکن وہ ہمیں سکھاتی تھی، وہ ہمیں سکھاتی تھی۔ اور کہا یہی کمال زینب کبریٰ میں دیکھا کہ ان کے بچپنے میں ہم انہیں کچھ سکھانا چاہتے تھے، وہ ہم سے سیکھنے کے بجائے ہمیں سکھاتی تھی۔ جب میں نے امیر المومنین سے کہا یا علی یہ اتنی کم سن بچی ہے، ہم انہیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، یہ کوئی ایسا سوال کرتی ہیں، ہم ان سے سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اسماء حیرت نہ کرو، میری بیٹی عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ بی بی پورے کربلا کے قضیے کو جذبات سے ہٹ کر پورے عقل کے ساتھ ایک ایک فیصلے کو عقل کے ساتھ کیا۔ کہیں پر بھی بی بی نے ایسا فیصلہ نہیں کیا جس پہ لوگ انگلی اٹھا سکے اور کہیں کہ یہ جذبات کا فیصلہ ہے۔ حتیٰ بچوں کو سنبھالنا، سید سجاد کو سنبھالنا، اپنے بھائی کی ایک ایک چیز کو یاد رکھنا، یہاں تک کہ میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں، مسائل میں نہیں آیا، بی بی وہ خاتون ہیں جو نماز تہجد کی جناب زہرا کے بعد سب سے زیادہ پابند۔ کیوں؟ بھائی نے کیا کہا تھا؟ زینب کبریٰ مجھے کبھی بھی نماز تہجد میں نہیں بھول۔ شام کی صعوبت والے سفر میں بھی بی بی نے تہجد کی نماز کو معلوم ہے، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کی۔ 2 منٹ میں آپ کے لوں گا ایک چیز کی وجہ سے، آج کے دن کی وجہ سے۔ آج وہ دن ہے جس دن حضرت زید شہید کی شہادت کا دن۔ کون زید شہید؟ جنہیں امام سجاد نے حلیف القرآن کہا۔ زیدی سید جتنے بھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے جد امجد، امام زین العابدین کے وہ فرزند جن سے زیدی سادات کی نسل بڑھی۔ ہونا ہی چاہیے تھا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس دن کو منایا جائے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھر میں ان کا ذکر ضرور۔ اور حضرت زید شہید کی میں مسائل بی بی زینب کا پڑھوں گا، 2 منٹ مجھے سن لیں، میں اپنے وقت سے پہلے تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ زید شہید وہ مظلوم ہے، کیا ہوا تھا؟ بی بی زینب کے مصائب ہیں نا، بی بی زینب نے بچپن میں کیا دیکھا؟ ماں کے دروازے کو جلتا ہوا دیکھا۔ مسلمان خاموش رہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ حال کہاں تک پہنچا؟ زہرا کا در جلا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حسین کا گھر جلا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، زید شہید کے جسم کو جلایا گیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ پوچھیں اس امام سے جن کے بیٹے کا جسم جلا۔ زید شہید کی زوجہ کو جب تعزیہ نہ لگ رہا تھا، وہ رو بھی رہی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی۔ تو زید شہید نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ آج مجھے اپنی جدہ فاطمہ الزہرا یاد آ رہی ہے۔ کیا کیوں؟ کہ اس لیے میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ زہرا کے بھی تعزیہ نہ لگا تھا۔ عزادارو، بی بی زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب۔ آخری جملے آپ کی زحمت تمام، اتنا روئیں گے جتنا علی کی بیٹی چاہیں گی۔ بی بی کے روضے کی شبی آپ کے بہت قریب ہے، جب بھی جایا کریں بی بی کو زری کو پکڑ کر یہ جملہ ضرور کہا کریں گے، بی بی آپ ام المصائب ہے، یعنی وہ بی بی
جو مصائبوں کی انتہا تک پہنچ گئی. ازادارو جناب زہرا نے کیا کہا تھا؟ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا. بابا مجھ پر اتنے مصائب آئے اگر دنوں پہ آتے وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. میں کہتا ہوں یا زہرا آپ پر مصائب آئے, آپ دربار گئی, آپ کو تازیانے لگے, آپ کا گھر جلا, لیکن ہاں آپ کی بیٹی پر جب نظر جاتی ہے ان کی مصیبت آگے نظر آتی ہے. کیسے؟ جب آپ دربار گئی تھی وہ اصحاب کا دربار تھا, آپ نے سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی. بی بی جس دربار میں زینب کبریٰ گئی تھی وہ اصحاب کا نہیں شرابیوں کا تھا. اور فقط یہی نہیں, جب آپ دربار گئی تھی آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی, زینب کی چادر کو لوٹا گیا تھا. ازادارو جب بی بی کی پیشی ہوئی نا, بی بی کی چادر کو سجاد کے سامنے یزید کو پیش کیا گیا. ماتم کیے گئے جملے پر جب چادر پیش ہوئی یزید کہتا ہے میں نے تو سنا تھا علی کی بیٹی بڑی پابردہ تھی, یہ چادر ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہے, یہ چادر صحیح سالم کیوں نہیں؟ لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم, ہم چادر کو اتارنا چاہتے تھے, ایک طرف سے ہم کھینچتے تھے, دوسری طرف سے علی کی غریب بیٹی جب تک چادر تارا تارا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جب تک چادر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گئی سر سے اتری نہیں. ازاداروں کیا بیان کروں میں مصیبت زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ کو. میں کہتا ہوں بی بی زہرا آپ نے کہا تھا نا وہ مصائب آئے دنوں پہ آتے راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بی بی آپ کا در جلا تھا لیکن زینب کا گھر جل گیا. بی بی جب آپ گش ہو کر زمین پر گری تھی فضا نے پانی ڈالا تھا, لیکن زینب کبریٰ. ازاداروں بی بی زینب کے مصیبت کو سنیں گے آپ, بی بی زینب کے مصیبت کو سنیں گے. ماں کے لیے سب سے زیادہ درد کیا ہوتا ہے؟ بیٹوں کا درد ہوتا ہے. لیکن ازاداروں پورے شام غریبہ کے بعد جب بی بی گزر رہی تھی ہر ایک ماں بیٹوں پر روتی تھی. اکبر کی ماں اکبر کے جنازے میں روتی تھی, قاسم کی ماں قاسم کے جنازے میں روتی تھی. حمید کہتا ہے میں نے دیکھے 2 جنازے ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. میں نے امام سجاد سے کہا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ مولا نے کہا بھی ایسا نہ بول, ان بچوں کی ماں میری پھپھی زینب ہے جو اپنے بچوں پہ نہیں روتی بلکہ حسین پر روتی ہے. ازادارو یہی بی بی زینب جب شام کے بازار میں چل رہی تھی سروں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی تو حسین کے سر کو روتی تھی, اکبر کے سر کو دیکھ کے روتی تھی, بچوں پہ نہیں روئی. لیکن ازادارو جب سر آئے شہداء کے رہائی کے وقت کہا کہ سروں کو لو, ایک ایک سر آتا تھا, ماں آگے بڑھ کر بچے کو لیتی تھی. اصغر کا سر آیا اور میرا باپ نے آگے بڑھ کر بچے کے سر کو لیا. اکبر کا سر آیا, اکبر کی ماں اٹھی بیٹے کے سر کو لیا. لیکن جب اونو محمد کے سر آئے کوئی سروں کو لینے والا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے اکبر کی ماں اکبر کو روئے گی لیکن زینب فقط حسین کو روئے گی. حسین کے سر کو آگوش میں رکھ کے رو رہی ہے زینب کبریٰ. ازادارو جب بی بی وطن آئی, بی بی واپس آئیں اور بی بی کا استقبال حضرت محمد حنفیہ نے کیا. محمد حنفیہ نے بہن کو سینے سے لگایا. سینے سے جب بہن کو لگایا بہن تڑپ کے کہتی ہے بھائی میری پشت پر ہاتھ نہ رکھو, بھائی میری پشت زخمی ہے, بھائی میری پشت پر تازیانے مارے گئے. ازادارو بھائی نے ہاتھ ہٹایا, بہن کے ہاتھ کو چومنا چاہا. بھائی نے کہا بہن یہ ہاتھ پر زخم کیسے؟ رو کے کہتی ہے بھائی یہ ہتھکڑیوں کے نشان. آخری جملے آپ کی زحمت ہو تمام. بھائی نے ہاتھ کو دیکھا, بھائی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا چاہا. جیسے ہی سر ہاتھ پہ رکھا بی بی تڑپ کے کہتی ہے بھائی ہاتھ اٹھاؤ. کہا کیوں بہن؟ کہا کہ میرے سر پر پتھروں کے نشان. ازادارو بی بی روئی,
इतना रोई कि जनाब मोहम्मद हनफिया तड़प के रह गए। कहते हैं लोग हट जाओ, मैं अपनी बहन को लेके जाऊंगा, नबी की कब्र पर लेके जाऊंगा, मैं अपनी बहन को माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पर लेके जाऊंगा। जब बीबी नबी की कब्र पर आई और आकर नबी से एक जुमला कहा, मालूम है क्या? बीबी ने कहा, या रसूल अल्लाह या जद्दा, जब भी कोई सफर पे जाता है ना, कोई सौगात सफर लाता है, नाना मैं मदीने से करबला गई थी, नाना मैं खाली हाथ नहीं आई, नाना ये मैं भाई की कमीज लाई हूं, नाना ये मैं भाई की कमीज लाई हूं। अजादारो शेख अहमद वाइली इराक के अजीम खतीब थे, आलिम थे, वो कहते हैं जैसे ही नबी की कब्र पर हुसैन की कमीज रखी, नबी की कब्र हिलने लगी और आवाज आई, ज़ैनब कमीज उठा लो। बीबी रोते कहती है, नाना मेरे सब्र का इम्तिहान दे, जो कमीज हुसैन ने पहन रखी थी वो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, नाना मैं दिल ज़ैनबिया से देख रही। आखिरी जुमला आपकी ज़हन तो तमाम। बीबी रोई, अपने घर पे आई, जनाब अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। जनाब अब्दुल्ला तशरीफ फरमा थे, एक एक शहीद का पूछते हैं। बीबी से पूछा, सबसे पहले हुसैन का बताओ। बीबी ने कहा, अब्दुल्ला हुसैन का पूछते हो? अब्दुल्ला मैं कल ज़ैनब पे खड़ी थी, शिमिर का हुसैन की जुल्फों में था। अब्दुल्ला मैंने देखा 13 ज़रबों से मेरा भाई ज़िबा हो गया, अब्दुल्ला मेरा प्यासा भाई मारा गया। अब्दुल्ला कहते अब्बास का बताओ। बीबी कहते मेरा भाई मारा गया। अब्दुल्ला कहते अली अकबर का बताओ। बीबी कहती है अली अकबर मारे गए। एक एक शहीद का पूछते हैं। बीबी बताती हैं। अब्दुल्ला रोते हैं, कुर्सी पे तशरीफ फरमा है, पूछते हैं अली की बेटी आखिर में मुझे बेटों का बताओ, अभी मुझे बेटों का बताओ। अजादार माँ का दिल था ना जो अभी तक रोई नहीं थी। जब अब्दुल्ला ने मोहम्मद का पूछा, दो छोटे छोटे पलंग नजर आए, दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए, माँ तरफ गई जो अभी तक नहीं रोई थी, रोकर हाथों को लाया और कहती अब्दुल्ला मेरे आगोश को खाली देखो, अब्दुल्ला मेरे बच्चे मारे गए। अब्दुल्ला जमीन पर आते हैं, जैसे जमीन पर गिरे बीबी ने हाथ को थाम कर कहा, चचा के बेटे मैंने तुझे हुसैन का बताया, तू जमीन पर नहीं गिरा, बच्चों से इतना प्यार था, भेजे क्यों थे? अब्दुल्ला तड़प के कहते अली की बेटी मैं बच्चों की वजह से नहीं गिरा, जब आपने हाथ उठाए मुझे हाथों पर हथकड़ियों के निशान नजर। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन, मातम हुसैन।